کہ چل رہا تھا ظلم ادھر معصوم جانوں پر، کسی کو فکر نہیں تھی، سب الجھے ہوئے تھے اپنے کاموں میں۔ اللہ معاف کرے ہم کو، کیا جواب دیں گے ہم محشر میں، پوچھ تاچھ تو ہوگی ہماری، اور وہ جا رہے ہوں گے جنت کے کھلے دروازوں میں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آصف اور آپ سن رہے ہیں دی سنہ اسکواڈ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو چند لائنیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ میری محنت نہیں ہے، یہ ایک بھائی کی محنت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے اس سے ملتی جلتی ہی یہ لائنیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور پورے کریڈٹ کے ساتھ۔ اس بھائی کا نام ہے ORD بلاگس۔ حسب وعدہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اپنی حاضری لگانے کے لیے، اور اس بار ٹاپک تو ہے ہی ہمارا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے جو رمضان گزر رہے ہیں اس میں ہم لوگ ماشاءاللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں کوئی کمی نہیں دی، اور ہم لوگ بہتر سے بہترین کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے روزے رکھ رہے ہیں۔ لیکن وہیں اگر ہم لوگ اپنے فلسطینی بھائیوں کی بات کریں تو وہ بیچارے گھاس کا سوپ بنا کر کے پینے پہ مجبور ہیں، اور لکڑیوں کو، پیڑ کی ٹہنیوں کو پگھلا کر کے اس کا سوپ بنا کر کے پینے کے لیے مجبور ہیں، اور اس سے وہ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ یہیں کہیں نہ کہیں جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو شیب ابی طالب کا واقعہ نظر آئے گا۔ یہ پورا وہی منظر ہے جو ہسٹری اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی ہے۔ وہ 3 سال شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں نے جو گزارے تھے، اور اس کے جو واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، کتابوں میں جو ہمیں پڑھنے کے لیے ملتے ہیں، آج انہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، جیسے کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ پوچھ تاچھ تو ہوگی ہماری، اور وہ جا رہے ہوں گے جنت کے کھلے دروازوں میں۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آج یہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں غازہ میں ایڈ پہنچا رہی ہیں اور اپنی ہیلپ پہنچا رہی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان اپنا جو زکوٰۃ کا، جو اپنے صدقے کا، جو اپنے معمول ہمارا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتے ہیں غریبوں کو، تو کیوں نہ ہم آج اس سال ان لوگوں کے لیے دیں۔ اس کے لیے میرے پاس جو ہیں وہ میرے بہت ہی ہر دل عزیز، میرے دل کے بہت قریب محمد عادل بن اختر بھائی ہیں۔ ان کے والد محترم سے میری جان پہچان ہوئی تھی جب میں سفر میں تھا، اور بس اللہ تعالیٰ نے ہی جان پہچان کروائی تھی کہ ہم لوگ باہر فجر کی نماز پڑھ کر کے باہر آئے تھے چائے پینے کے لیے، اور ان کے والد محترم سے ہماری بات چیت ہوئی، اور جب بات چیت ہوئی تو پتہ لگا کہ بہت اچھے انسان ہیں، اور پھر بات چیت ہوتے ہوتے آج 2 سال سے زائد ہونے والے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، اور انہی کے یہ فرزند ہیں، انہی کے یہ شیر دل بیٹے ہیں عادل بن اختر، جو کہ ترکی بیسڈ ہیں، اور یہ ترکی میں ان کا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ سوشل ورکر بھی ہیں۔ اور جب ترکی میں ارتھ کویک آیا تھا تب بھی انہوں نے اپنی پوری محنت کی تھی، اور وہاں کے ارتھ کویک کے جو افیکٹڈ لوگ تھے ان کے گھروں تک جا کر کے انہوں نے ایڈ پہنچائی تھی، مدد پہنچائی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے غازہ کے بہن بھائیوں کے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں، اور قابل اعتبار انسان ہیں۔ آپ ان کے فوٹوز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان کے یہاں پہ ID پروفز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہیں محمد عادل بن اختر، اور ان کے جو والد محترم ہیں وہ یہ ہیں محمد اختر صاحب، جن سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ ترکی بیسڈ ہیں، اب یہ ترکی شفٹ ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ آپ بے جھجک ہو کر کے جتنا چاہیں، جتنا ہو سکے، اپنی حیثیت کے مطابق میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کو ان کے ذریعے مدد ضرور بھیجیں۔ بالکل اوتھینٹک پرسن ہیں اور قابل اعتبار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دینے کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو قبول کرے۔ تو یہ رمضان کا پاک مہینہ ہے، اس رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں سے بالکل نہ بھولیں، اور ہر کسی سے ان کے بارے میں ذکر کرتے رہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ سر عام نہیں ہونا چاہیے، نارملائز بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے سے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے ریل گزر جائے اور ہم کسی اسے مووی کا سین دیکھ کر کے اسے اسکپ کر دیں، یا پھر اسے اسکرول کر دیں، یا پھر جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، کیڑے مکوڑوں کی طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ ہمارے بیچارے فلسطینی بھائی کھانا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آ پاتے، اور
बेचारे हमारे बच्चे जो हैं, फ़िलिस्तीनी बच्चे जो हैं, साइकिल लेकर के जा रहे होते हैं और ऊपर से मिसाइल दाग दिया जाता है, कहा जाता है कि वो कोई मिसाइल लेकर के जा रहे थे। अल्लाह ताला इनसे सवाल ज़रूर करेगा और अल्लाह ताला हमसे भी सवाल ज़रूर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें खैर वाली उम्मत कहा है। हम लोग अच्छाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं, तो मेरे भाइयों जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप लोगों के ज़रिए और मेरे ज़रिए और आदिल भाई के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद कर सकें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और अपने घर वालों से इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है कुरान की तिलावत या फिर कुरान का मुताला। देखिएगा, तिलावत अलग वर्ड है और मुताला अलग वर्ड है। तिलावत का मतलब है रेसिटेशन। रेसिटेशन का मतलब भी हम लोगों ने सिर्फ इतने हल्के में लेना शुरू कर दिया है कि सिर्फ इसको पढ़ देना ही हमारा मकसद है। जब हम एक बुक को पढ़ते हैं, एक किताब को पढ़ते हैं, तो हम उसका मुताला कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम तिलावत का देख लेते हैं। ये जो मैं आप लोगों के सामने वेबसाइट खोली हुई है, जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उर्दू डिक्शनरी रेख्ता का है। और उसमें जब मैंने लफ्ज़ तिलावत का लुगत माना, इसमें क्या आता है कि कुरान पढ़ना या सुनना, पढ़ाना, पाठ या फिर किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ना। और जब हम तिलावत मुताला का देखते हैं तो उसमें आता है कि किसी चीज़ की पूरी जानकारी के लिए गौर से देखना। जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं या फिर जब कोई स्टूडेंट अपनी साइंस की किसी बुक को पढ़ता है, इंग्लिश की किसी बुक को पढ़ता है, मैथमेटिक्स की किसी बुक को पढ़ता है, तो वो उसका मुताला कर रहा होता है। तो मुताला का जो मतलब आता है किसी चीज़ को पूरी जानकारी के लिए गौर से देखना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको कुरान मजीद के पढ़ने के माने को, जो पढ़ना होता है उसके मुताले को, उसके मुताला करने के माना समझ में आ गए होंगे। और अब अगर हम एक हदीस पाक के मफ़हूम की तरफ रुख करें तो उसमें ये पता चलता है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर ये ज़ौक़ पैदा कर दिया था कि हम सबसे छोटी सूरह को भी, यानी कि वल अस्र, उस जैसी छोटी सी सूरह को भी समझ करके पढ़ना बेहतरीन समझा करते थे, बजाय इसके कि हम पूरे कुरान मजीद को बिना समझे पढ़ें। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुरान मजीद है क्या। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी वही, यानी कि अल्लाह ताला का आखिरी कलाम, जो अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जो कि सारी दुनिया के लिए उतारा गया था। कुरान मजीद हिकमत का फवारा है, हिकमत का झरना है, हिकमत का पहाड़ है। कुरान मजीद दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। हिदायत के माना रास्ता दिखाने वाला, जो पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए एक ही किताब है, जो है कुरान मजीद। चाहे वो आपके घरेलू इश्यूज़ हों, चाहे वो आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल इश्यूज़ हों, चाहे वो आपके पर्सनल इश्यूज़ हों, चाहे वो आपके किसी भी तरह के इश्यूज़ हों, किसी भी तरीके का आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको कुरान मजीद में मिलेगी। और ता क़यामत तक इसी कुरान मजीद में हर इंसान की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इसी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उतारा है। ये कुरान वार्निंग भी है जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं उन लोगों के लिए, और ये कुरान भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। ये कुरान अश्योरेंस है। कुरान विश्वास दिलाता है उन लोगों को जो उनको डाउट है अपनी ज़िंदगी के मकसद पर, क्योंकि उनकी ये ज़िंदगी अगर उन्हें मिली है तो क्यों मिली है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये कुरान दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और इससे भी बड़ी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारी बदकिस्मती ये है कि यही कुरान वो किताब है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब होने के साथ साथ ना समझ करके पढ़ी जाने वाली किताब है। वक्त के साथ साथ हम में और कुरान में दूरियां पैदा हो गईं। इंसान का ताल्लुक़ उस गाइड से, उस बुक से, उस ऑर्डर से टूट गया जो कि उसके अल्लाह की तरफ से इंसान को मिला था। जिस ऑर्डर के ऊपर चल करके उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी, उस ऑर्डर से उसका ताल्लुक़ वक्त के साथ साथ टूट गया। अब अभी अगर मैं गिला करने पे आऊँ तो बहुत सारे लोग रगड़े जाएंगे। मैं अपना गिला जो है आखिर के लिए बचा करके रखता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोगों ने कुरान को से दूरियाँ बना ली।
ہم لوگوں نے قرآن سے دوریاں بنا لی، ہم لوگوں نے قرآن کو آج تک سمجھ کر کے پڑھنا چاہا ہی نہیں۔ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو عربی میں ہے اور عربی تو مجھے آتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میرے مطلب کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن آج کے وقت میں دنیا کی ہر بڑی زبان کے اندر وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ اس کے ہاتھ میں اویلیبل ہے۔ اگر وہ چاہے تو ترجمے سے اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے تو آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں دنیا میں یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم ہے اور ویڈیوز جیسا، آڈیوز جیسا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ وہ قرآن سن سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اعتراض ہے کہ قرآن ایک عربی میں ہے، قرآن میرے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ جبکہ اگر انسان چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان چاہے تو وہ ہر چیز یوٹیوب پر سرچ کر لیتا ہے۔ کھانا بنانا نہیں آ رہا، آلو کی سبزی کس طریقے سے بنانی ہے، چلو یوٹیوب پہ۔ سلائی کس طریقے سے کرنی ہے، چلو یوٹیوب پہ۔ کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے، چلو یوٹیوب پہ۔ میتھ کا کوئی کوشچن جو ہے میرا سولو نہیں ہو رہا، چلو بھائی یوٹیوب پہ، چلو بھائی گوگل بابا پہ۔ اس طریقے سے انسان ہر چیز کے لیے تو سلیوشن ڈھونڈتا ہے، لیکن اس چیز کے لیے سلیوشن نہیں ڈھونڈتا۔ شیطان کی مکاری اس طریقے سے انسان کے دل پر چھائی ہوئی ہے کہ وہ اس چیز کے لیے سلیوشن نہیں ڈھونڈتا کہ وہ جہاں پہ کامیاب ہوگا، جہاں پہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اب اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر کے، مسلمانوں کو پکار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امتن۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعریف کر رہا ہے مسلمانوں کی، پوری دنیا میں سب سے بہترین امت اس کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن جب کہیں کسی کی تعریف کی جاتی ہے، جب کہیں کسی کو بڑا عہدہ دیا جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، یعنی کہ بہترین امت تم ہو جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رتبہ دیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پوزیشن دی کہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ پوری انسانیت کی رہنمائی کریں اور اس کے سدھار کریں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری بھی بڑھا رہا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں پوزیشن دے کر کے ہمارے اوپر ذمہ داری اس چیز کی ڈالی کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے گا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ جب ہم اس قرآن کو سمجھ کر کے ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے اس انسانیت کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے؟ کس بیس کے اوپر اس گنہگار آدمی کو کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے؟ ہم کس بیس کے اوپر حرام اور حلال کا فرق جان پائیں گے جب ہم قرآن کو سمجھ کر کے ہی نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہمارے سامنے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہیں دکھتے؟ کیا ہمارے سامنے ہمارے ہی گھر والے قرآن کے اپوزٹ چلتے ہوئے نہیں دکھتے؟ کیا ہمارے ہی سامنے ہماری ہی بہنیں بیٹیاں پردے کو اس طریقے سے اٹھا کر کے پھینک دیتی ہیں کہ وہ اتنا بھی پردہ نہیں کرتی کہ ان کا سطر چھپ جائے؟ ہمارے ہی سامنے وہ قرآن کی حکم کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہم ان کو نیکی کا حکم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود نہیں پڑھا۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ جہنم کے کنارے، ہماری یوتھ جو ہے دھیرے دھیرے جہنم کے اندر جا رہی ہے اور ہم ان کو نیکی کا حکم نہیں کر رہے، برائی سے روک نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ اگر ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوزیشن دی ہے، اگر ہم اس چیز کے اوپر کھرے نہیں اترتے ہیں تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ تو ہم نہیں ہو سکتے وہ بہترین امت جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے اور نیکی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے روکیں گے نہیں۔ یہ تو بات دوسروں کی ہوئی، ہمارے لیے، میرے لیے، اپنے خود کے لیے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آئیے گا ذرا حدیث کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو علم سیکھنے کے لیے نکلے اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، یعنی کہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، اور یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ذرا حساب لگائیے گا، ایک رکعت نماز نفل میں سورہ فاتحہ پڑھنا تو لازم ہے۔
اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 آیتیں اور ملانی ہیں، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 10 آیتیں۔ اب پھر اسی 2 رکعت نماز نفل میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پھر اتحیات بھی ہے، پھر درود شریف بھی ہے۔ ہم صرف آیتوں کا دیکھیں تو 1000 آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھ لیا جائے، ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھ لیا جائے۔ اسی حدیث کو اگر ہم پورا کرتے ہیں، اگر تو صبح نکل کر کے علم کا ایک سلسلے سیکھ لے، چاہے اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے، تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائی، اب ذرا خود دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیے گا کہ چلو چھوڑو، کسی کی نہیں فکر، اگر کسی کی نہیں فکر ہمیں تو نہیں صحیح، یہ میرے لیے کتنا ضروری ہے کہ اگر ڈیلی میں نے ایک آیت کو کسی استاد سے، کسی مفتی سے یا پھر کسی عالم سے پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پورا اس کا نچوڑ نکال کر کے عمل کرنا بھی شروع کر دیا، تو میرے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ تو کیوں نہیں کرے گا ایک سمجھدار آدمی یہ کام؟ مجھے پتا ہے سننے والا وہی ہے جو 100 روپے کی چیز اگر اسے 90 روپے میں مل رہی ہو تو وہ 90 روپے کی خریدے گا، 10 روپے بچائے گا۔ جب وہ یہاں سوجھ بوجھ دکھا رہا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق چل رہا ہے تو اس کو یہاں پہ فائدہ نہیں دکھ رہا، وہ یہاں پر بھی فائدہ دیکھے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی مجھے سن رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور کرو گے۔ آپ کسی اور کے لیے نہ صحیح، آپ اپنے لیے ضرور کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ طلب ہے۔ کیونکہ آج کے ٹائم میں بھی اگر ہم نے ایکشن نہ لیا اور علم حاصل نہ کیا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آنے والا دور اس سے بھی زیادہ بدتر ہونے والا ہے۔ ہماری جنریشنز کا سوال ہے، ہماری نسلوں کا سوال ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کی تو شادی ہو گئی اور آپ کے تو بچے بڑے ہو گئے اور اب آپ کیا کریں گے۔ تو میرے بھائی، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم سیکھنا جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ اور ہمیشہ جوان رہنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان نئی نئی چیزیں سیکھتا رہے۔ اور آج کے وقت میں ضروری اس لیے ہے کہ ہم مسلمان امت جو ہے ہر کہیں سے پستہ کھستہ ہو رہی ہے، لوگوں نے اس کو لوٹ لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ غلام ہے، جس کے پاس علم ہے وہ غلام ہے۔ ہمارے علم سے بھرپور ہمارے عالم، ہمارے مفتی، وہ غلام ہیں ان لوگوں کے جو خود اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، جن کے خود کے چہروں کے اوپر اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں ہیں، جن کے خود کی زندگی کے اندر قرآن کے عمل نہیں ہیں، وہ ان کے غلام ہیں، جس وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے، جس وجہ سے وہ صرف ان 4 دیواری کے بیچ میں ہی قید ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ آج کے وقت میں اگر ہمیں اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں یہ لینیت چھوڑ کر کے جانی پڑے گی کہ ہم ان کو یہ علم کا سمندر جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیں، جو کہ بدعتوں سے خالی ہو، جو کہ فرقہ واریت سے خالی ہو۔ یہ اونچی ٹوپی، نیچی ٹوپی، ہری ٹوپی، کالی ٹوپی، پیلی ٹوپی، اور یہ کالی پگڑی، اور یہ ہری پگڑی، اور یہ سفید پگڑی، اور یہ درگاہ والا، بنا درگاہ والا، چلے والا، بنا چلے والا، فاتحہ والا، بنا فاتحہ والا، استخاروں والا، بنا استخاروں والا، نیاز والا، بنا نیاز والا، 11ویں والا، بنا 11ویں والا، اس کے اندر اگر ہماری نسلیں بھی الجھ کر کے رہ جائیں گی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان سے کسی بہتری کی امید نہ رکھیں۔ پھر آپ ذرا پڑھیں تو صحیح، آپ ذرا پڑھتے کیوں نہیں، آپ پڑھیں تو صحیح کہ ہمارے پچھلے 100 سال غلامی میں گزرے ہیں، ہمارے پچھلے 100 سال وہ سنی سنائی باتوں میں گزرے ہیں، بنا علم کے ہمارے پچھلے 100 سال گزرے ہیں۔ ہماری آج تک کی پیڑھی کے پاس علم نہیں ہے، ہماری آج تک کی پیڑھی کے پاس ان لوگوں کے پاس علم ہے جنہوں نے اپنی زندگی کھپائی ہے، لیکن جب وہ انسان علم سیکھ کر کے اس دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا اس کو اس طریقے سے رگڑا مارتی ہے کہ وہ بیچارہ اس کے پاس ہنر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم نے اس بچے کا بچپن صرف مدرسے میں لگا دیا، اس کو دنیا کا علم نہیں سکھایا۔ ہم نے کیوں نہیں ایسے ادارے بنائے کہ بچہ جو ہے وہ مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کرے، علم بھی لے، اسلام بھی سیکھے اور دنیا بھی سیکھے۔ جب وہ عالم بن کر کے نکلے تو اس کے ہاتھ میں ایک MA کی ڈگری بھی ہو، اس کے ہاتھ میں ایک CA کی ڈگری بھی ہو، یا پھر بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کوئی چھوٹی ڈگری تو ہو جس سے کہ وہ اپنے پیٹ پال سکے۔ تو کب کریں گے ہم لوگ یہ سب؟ کب کریں گے ہم لوگ یہ سب؟ جب دجال آ جائے گا کب کریں گے ہم لوگ یہ سب؟ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟
کچھ وقت نہیں ہے. آج کے وقت میں لڑائی صرف دو طریقے سے جیتی جا سکتی ہے, یا تو طاقت کے بل پہ یا علم کے بل پہ. اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کو دونوں چیزیں پڑھائیں. اسلام ہمیں سیکھنا ہوگا, ہمیں دنیا سیکھنی ہوگی. ہمارے بچے دین کے اوپر چل کر کے, اسلام کے اوپر چل کر کے ٹیکنالوجی میں اتنے ہی آگے ہونے چاہیے جتنا کہ ایک ایتھیسٹ یا پھر ایک فیمنسٹ یا پھر ایک سیکولرسٹ ہوتا ہے, جو کہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے. وہ سوسائٹی کے لیے فائدے کے لیے ہوں گے. جب ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے گی, اٹھائیں نا ہندوستان کی, ذرا اٹھائیں نا ساؤتھ انڈیا کی کیس اسٹڈی, ذرا پڑھیں ان کی ہسٹری. ان لوگوں نے اپنے برتن بھانڈے تک بیچ دیے اور اپنے بچوں کو باہر بھیجا ہے, پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجا ہے. تبھی آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ویل ڈیولپڈ اگر ہمیں کوئی اسٹیٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو وہ ساؤتھ انڈیا میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. اگر ہمیں وہاں پہ کلچر دیکھنے کے لیے ملتا ہے سب سے بیسٹ, تو وہ ساؤتھ انڈیا کا کلچر دیکھنے کے لیے ملتا ہے. اگر ہمیں وہاں پہ دین, ہمارا خود کا اسلام پہ چلنے والے لوگ اگر ہمیں اچھے ملتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ اگر ہمیں ملتے ہیں, تو ہمیں وہاں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. یہاں کون ہے, یہاں کون ہے؟ یہاں تو ہم لوٹ کر کے کھا گئے اپنے نبی کی میراث کو. یہاں تو ہم لوگوں نے اپنے ہی اسلام کو لوٹ لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا, خود سے نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ارے اللہ کے بندے, مجھے ایک بات تو بتا کہ خود سے پڑھ کون رہا ہے, کون رہا ہے خود سے پڑھنے کو؟ ارے بھائی, جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے ماہر کے پاس ہی تو انسان جاتا ہے. خود سے کون پڑھ رہا ہے؟ جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کے ماہر کے پاس ہی جائے گا. اگر میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا تو میں کسی مفتی یا کسی عالم کے پاس ہی جاؤں گا, نیم اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا. میں کسی بہترین عالم کے پاس جاؤں گا. اور میرے استاد گواہ ہیں اس چیز کے کہ جب میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی شروع کی تھی, جب میں نے ان سے سوال کرنے شروع کیے, تو انہوں نے مجھے اس کے جوابات دیے ہیں. 20 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی کال میں نے ان سے کی ہے. ایک شہر میں نہ رہ کر کے بھی میں نے اپنے راستے کلیئر کیے ہیں. اور میرے استاد اتنے بہترین ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے, سمجھایا ہے, ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے. تو میرے بھائی, کون کہہ رہا ہے خود پڑھنے کو؟ قرآن پڑھو. جہاں جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے استادوں سے پوچھو, کسی عالم سے پوچھو. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ عالم کے پاس ہی تو جائیں گے. ظاہر ہے قرآن پڑھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمیں استاد لینا بھی ضروری ہوگا. تو خود ہی پڑھنا پڑے گا, خود ہی شروع کرنا پڑے گا. کوئی آپ کے گھر نہیں آئے گا, کوئی میرے باپ دادا کے گھر نہیں آیا تھا کہ آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. میرے گھر میں اگر کوئی آیا ہوتا تو میں آج یہاں پر یہ اپنے دل کا درد نہ شیئر کر رہا ہوتا. اگر میرے گھر میں کوئی آیا ہوتا تو ہماری عورتوں میں یہ چیزیں مشہور نہ ہو رہی ہوتی کہ لڑکیوں کو قرآن پاک حفظ کروانا مت, بالکل نہ کروانا. ہائے اللہ, ان کے اوپر تو ذمہ داریاں پڑ جائیں گی. ان کے اوپر تو پہلے گھر کی ذمہ داری, پھر قرآن کی ذمہ داری, پھر نہیں پڑھیں گی تو اور ذمہ داری. ارے خدا کا خوف کرو, اللہ کو منہ دکھانا ہے تم لوگوں نے بھی, ہم لوگوں نے بھی. کیا تم لوگوں نے وہ حدیث نہیں سنی؟ کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں جانے والی وہ عورتیں ہیں؟ تم لوگوں نے عورتوں کے ہاتھوں سے دین کو چھین لیا. تم لوگوں نے عورتوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھین لیا, حکمت والی قرآن کو چھین لیا. تو کیسے وہ عورتیں بیچاری جہنم میں نہیں جائیں گی؟ کیسے, کیوں ان لوگوں کو, ہماری عورتوں کو حرام اور حلال کا فرق نہیں معلوم؟ تو کیسے وہ ایک ایسی جنریشن کو جنم دے دیں گی جو کہ وقت کے بادشاہ ہوں گے؟ ہماری عورتوں کے ہاتھوں سے تم نے قرآن مجید کو چھین لیا. تم نے ہماری عورتوں کو ڈراوے دے دیے کہ وہ بیچاری قرآن کو وہ ایک 5ویں مالے کے اوپر رکھتی ہے جہاں سے اتارنے کے لیے سٹول لگانا پڑتا ہے. اس کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے اتنا لپیٹ دیا کہ اس کو کھولنے میں 5 منٹ الگ سے لگیں گے, اور بعد میں پڑھنے کے بعد جب لپیٹنے میں 5 منٹ الگ سے لگیں گے. وہ بیچاری سوچتی ہے کہ 10 منٹ تو اسی میں لگ جائیں گے, میں نے پڑھ کر کے کرنا ہی کیا ہے جب مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. تم لوگوں نے چھین لیا ہے اس کو. تم لوگوں نے اماں عائشہ کی ان لوگوں کو سیرت نہیں بتائی. تم لوگوں نے ان کو اماں عائشہ کی سیرت بتائی ہی نہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 82 مردوں نے اسلام کا دین سیکھا تھا. بدبختوں, اسلام کا دین اماں عائشہ سے 82 مردوں نے سیکھا تھا. اور ہمیں انہی کے لیے یہ قول بھی ملتے ہیں صحابہ کے کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے تو ہم سب مل کر کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے تھے, تو وہ ہمیں اس چیز کا حل بتاتی تھی. وہ ایک عورت تھی, انہوں نے اسلام کو پڑھایا, 82 مردوں کو, لوگوں کو پڑھایا. ان کو تو کبھی نہیں کسی نے کہا کہ ہاں ان کے اوپر تو ذمہ داری ہے یا پھر کچھ ہے. ارے عورت جو ہوتی ہے وہ آنے والی نسل کو تیار کرتی ہے. اگر اس کے اندر دین نہیں ہوگا, قرآن نہیں ہوگا, تو وہ کیسے آنے والی نسل کو تیار کرے گی؟ جھوٹ بول بول کر کے ہمیں دین سے دور کر دیا, ہمارے قرآن سے ہمیں دور کر دیا.
آج ہمیں دین کی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. ہم سنی سنائی باتوں پہ، پیر فقیری پہ اتنا زیادہ الجھ گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اس دین کو سینچا ہے. ہم شیب ابی طالب کے وہ دن بھول گئے، ہم مکہ کے وہ 10 سال بھول گئے، ہم طائف کی وہ گلیاں بھول گئے اپنے نبی کی، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی وہ قربانیاں بھول گئے جو انہوں نے اس دین کے لیے دی تھی تاکہ ہم تک یہ دین پہنچ سکے. اور تم ایسے لوگوں نے، ایسے خود پسند لوگوں نے اس دین سے ہمیں اتنا دور کر دیا کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر کے بھی دیکھیں تو ہمیں وہ رستہ ہی نہیں نظر آتا. یہ ایک دل کا درد ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ پاتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہی سچائی ہے. سچائی کڑوی ہی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے بدعتیں اپنا لی، ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے پیر فقیر بنا لیے، ہم لوگوں نے جو ہے اللہ سے دور ہو گئے اور ہم نے مرید بنا لیے، ہم نے پیر بنا لیے. یہ کڑوی ہے لیکن یہ سچائی ہے. میرا مقصد کسی کو طنز کرنا نہیں ہے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو انسلٹ کرنا یہاں پہ نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں کو نیند سے جگا سکوں. بھلے ہی یہ میرا مقصد میری زندگی میں پورا نہ بھی ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ مقصد ضرور پورا ہوگا، اور ہماری ہی نسلیں ہوں گی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفوں میں کھڑی ہوں گی، جو کہ مہدی علیہ السلام کی صفوں میں کھڑی ہوں گی، اور جو کہ اس پورے شیطانی معاشرے سے، اس دجالی سسٹم سے، اس دجالی معاشرے سے لڑائی کریں گی اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے. اور میں اپنے نان مسلم بھائیوں سے بھی یہ خطاب کرتا ہوں کہ پلیز اپنی کتابیں پڑھیں، پلیز اپنے ریلیجیس اسکرپچرز کو پڑھیں، اپنے دھرم گرنتھ کو پڑھیں. اور اب میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پلیز اپنے قرآن کو پڑھیں، پلیز دین پر لوٹ کر کے آ جائیں. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے قرآن کو پڑھیں اور اپنے دین پر لوٹ کر کے آ جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بونس حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 206. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئی ہوگی تو اپنے گھر والوں سے شیئر ضرور کیجئے گا. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہماری ویڈیو 50% سے زیادہ انڈیا سے باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں سب لوگوں کو دل سے سلام کہتا ہوں، اور میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. مجھے بھی اور میرے خاندان والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ. میں محمد آصف آپ لوگوں سے وداع لیتا ہوں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. السلام علیکم.